نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة متفق علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچی خوابیں نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں پاک کی طرف پیغام بھیجتا ہے۔ عام جو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کو، جو زیادہ تر حضرت جبریل امین ہوتے ہیں، ان کو پیغام دے کر اپنے کسی بندے کے پاس، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مخصوص اس مقصد کے لیے چنتا ہے، تیار کرتا ہے، اس کے پاس آتی ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ پردے سے کلام فرماتا ہے، جس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ مختلف طریقے ہیں اس کے، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کچھ علوم سے خود ممتاز فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، علم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے کی طرف۔ یہ نبوت ہے۔ اور امام غزالی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، انسان کی عقل کی مختلف سٹیجز ہیں۔ عام انسان عقل والا ہوتا ہے، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے فلسفی ہوتے ہیں، جن لوگوں نے مختلف انکشافات کیے ہیں، یہ ایجادات کیے ہیں، ان کی عقل کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، عقل کا، نبوت کا کام اس سے اوپر ہے۔ تو یہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کے پاس علم آتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں، 40 طریقے پہ ہیں۔ ان میں سے ایک ہے سچے خواب ہے۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی وحی کے آغاز کا ذکر ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث پاک مروی ہے، فرمایا وہ آغاز جو ہے وہ سچے خوابوں کی صورت میں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے، جو خواب رات کو دیکھتے وہ دن کے وقت ہو بہو جو ہے وہ نظر آ جاتا۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ سچے خواب جو ہیں یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ یہ بات بار بار میں دہراتا رہتا ہوں کہ جس علم کے درگے میں اب ہم ہیں وہ
نبوت کی ان تمام علوم کو علم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آپ کا جو انسانیت کا جنازہ نکل گیا ہے، کئی مختلف قدریں ہوتی ہیں، معاشروں میں مختلف قدریں ہوتی ہیں، کوئی اسلامی قدریں، آپ کے مذہبی قدریں ہوتی ہیں، کوئی انسانی قدریں ہوتی ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اسلامی قدریں تو دور کی بات ہے، یہاں انسانی قدریں بھی موجود نہیں ہیں۔ تو جو معاشرہ انسانی قدروں سے بھی فارغ ہو وہ جنگل کی زندگی ہے۔ ہم جنگل کی زندگی گزار رہے ہیں، انسانی معاشرے کی زندگی یہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کو انسان کون سا علم بناتا ہے؟ وہ جو وحی کی شکل میں آتا ہے۔ اس سے اگر آپ اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں تو پھر ایک آپ بہت بڑے سائنسدان بن سکتے ہیں، بہت بڑے کسی چیز کے موجد بھی بن سکتے ہیں، بہت بڑے قانون دان بھی بن سکتے ہیں، ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اچھا انسان اسی وقت ملے گا جب اس علم سے اس کا دامن جو ہے وہ پر ہو، جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ جو ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، آپ پروفیشنل سکلز حاصل کرتے ہیں، ان ڈگریوں کی بنیاد پر آپ اچھے کمائی دار بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دامن کو علم سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس علم کے ساتھ رابطہ قائم کرنا پڑے گا، جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس آیا۔ وہ وحی کی شکل میں آتا ہے، الہام کی شکل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی طرف وحی نہیں آتی، لیکن ان کو خواب آتے ہیں، ان کو خواب آتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ یہ علم کے ذرائع ہیں۔ جس علم کو حاصل کر کے آپ نے وہ پروفیشنل سکلز حاصل کیے، وہ اس علم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ جو علم آپ کے پاس ہے وہ مبارک ہو، سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن اچھے انسان بننے کے لیے ہمارے معاشرے میں چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو چکی، رشتوں کی تمیز ختم ہو چکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے مادی علوم میں ڈوب کر جو روحانی علوم ہے ان سے رابطہ توڑ لیا، اور ان علوم کے بغیر آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، جس نے خواب میں میری زیارت کی، تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ جس نے خواب میں میری زیارت کی، انسان خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے، اس کی تعبیر کرنی پڑتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواب میں میری زیارت کرے اس کو کسی معبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تعبیر بتا، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اور اس کی وجہ بتائی۔ فرمایا شیطان کو یہ قدرت ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ میری شکل جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کو اختیار کر سکے۔ وہ میری شکل میں کسی آدمی کے ساتھ کے پاس نہیں جا سکتا۔ میری زیارت جو بھی کرے گا، شیطان کو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میری وہ شکل اختیار کر کے میرے کسی غلام کے پاس جائے۔ تو اس لیے میرے جو غلام میری زیارت کرتے ہیں ان کو خوشخبری ہو کہ انہوں نے میری ہی زیارت کی ہے۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ اگلی حدیث کا بھی مفہوم یہی ہے، لیکن الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔
عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رآنی فقد رأى الحق متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے وہی بات دیکھی ہے جو سچ ہے، اس نے حق دیکھا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ غسل کی سنتیں ہم نے کل شروع کی تھی، شروع ہی نہیں کی تھی، نہیں کی 12 چیزیں انہوں ابھی غسل کے فرائض رہتے ہیں، یہ انہوں نے 12 بنائے ہیں، لیکن لب لباب ایک ہی ہے۔ منہ کا اندر سے دھونا، ناک کا اندر سے دھونا، اور جسم کے ایک ایک بال تک کوئی ذرا ایک ذرا بھی خالی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ آگے انہوں نے بنایا ہے کہ جہاں جہاں پانی پہنچانا ممکن ہے، بعض اوقات انسان کا جو ہے نا وہ جسم پر کوئی سوراخ ہوتا ہے، وہ مل جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ چمڑا چڑھ جاتا ہے، اور اس کو ہٹا کر اس کے اندر پانی داخل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو تو وہاں اگر پانی نہیں پہنچایا جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی ایسی بھی چیز اگر آپ کے جسم کا پر ہے، یہ نمبر یہی شکلیں بنائی ہیں انہوں نے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی سوراخ ہو، اس کے اندر پانی جب آپ کوشش کر کے جہاں تک پانی پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ نے وہاں کوشش کر کے پانی نہیں پہنچایا، وہاں کوئی ایک ذرا سی جگہ جو ہے وہ خالی رہ گئی، غسل نہیں ہوگا۔ بال جو ہے اس کی مینیاں بنائی ہیں مرد نے، عورت کی بات نہیں، اور مرد نے بال بڑے رکھے ہیں اور ان کی مینیاں بنائی ہیں، ان کو کھول کر جسم کے چمڑا ہے انسان کے جسم کا وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے، وگرنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورت کو یہ تھوڑی سہولت ہے کہ عورت جو ہے اس کو مینیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر وہ اگر غسل کرے گی، عورتیں کھولتی ہیں لیکن اگر نہ کھولے تو اس کا غسل جو ہے وہ ہو جائے۔ داڑھی کی اندر جو چمڑا ہے، بالوں کو دھونا کافی نہیں، بال جس چمڑے پر اگے ہوئے ہیں وہاں اس پر پانی بہانا جو ہے وہ، جہاں لفظ دھونے کا آتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پانی باقاعدہ بہے۔ اگر پانی بہے گا تو وہ دھونا اس کا شمار ہوگا، اگر پانی بہا نہیں، آپ نے ادھر سے نمی کو کھینچا وہاں ایسے کر دیا تو وہ دھونا نہیں ہے۔ دھونے کی ضروری ہے کہ وہاں پانی بہے۔ تو داڑھی کا جو نیچے چمڑا ہے اس تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے، مونچھوں کے نیچے، بالوں کے نیچے چمڑا ہے وہاں تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ یہ جو آپ کے ابرو ہیں اس کے نیچے جو چمڑا ہے وہاں تک بھی پانی کا پہنچنا ضروری ہے، اور اسی طرح انسان کی شرمگاہ میں جہاں تک پانی پہنچنا ممکن ہے وہاں تک پانی پہنچانا جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد وضو کی غسل کی سنتیں بھی انہوں نے یہاں 12 لکھی۔ غسل کی جو پہلی سنت یہ ہے کہ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ سنت ہے۔ نیت بھی سنت ہے، نیت بھی سنت ہے، اور غسل شروع کرنے سے پہلے ہاتھوں کو ٹخنوں تک، یہ گھٹوں تک، ان کو گھٹے کہتے ہیں، ان تک دھونا چاہیے، بھی سنت ہے۔
جسم پر کسی قسم کی کوئی نجاست لگی ہو، غسل کا آغاز کرنے سے پہلے اس کو علیحدہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جسم پر آپ کے نجاست لگی ہے، پانی ڈالیں گے، پانی سارے جسم پر، وہ نجاست سارے جسم پر پھیل جائے گی۔ اس لیے نجاست کو غسل کا آغاز کرنے سے پہلے دھونا ضروری ہے۔ شرمگاہ کو دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد غسل سے پہلے جو وضو آپ عام وضو کرتے ہیں، اس طریقے سے پورا وضو کرنا، جس میں سر کا مسح بھی ہوگا، سارا کچھ وہ کرنا بھی سنت ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ نہیں کریں گے تو غسل تو آپ کو ہو جائے گا، لیکن آپ کا یہ غسل سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ سنت طریقے سے کے مطابق غسل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے پورا وضو کریں۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں جہاں نیچے پانی جمع ہوتا ہے، نیچے پانی جمع ہوتا ہے، تو پھر آپ پاؤں کے دھونے کو مؤخر کریں گے۔ جب وضو کریں گے پاؤں دھوئے جاتے ہیں، اس وقت وضو جو ہے پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ جب غسل سے فارغ ہوں گے آخر میں پاؤں دھو لیں گے۔ لیکن آج کل جو سسٹم ہے ہمارے باتھ روم میں، وہاں تو پانی جمع کو نہیں ہوتا، اس میں آپ جو ہے وہ صورت میں آپ وضو کے ساتھ پاؤں بھی دھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے پانی کیسے جسم میں ڈالنا یہ کل۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔